بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 99 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نفقۃ الرجل علی عبدہ وخادمہ صدقہ، یعنی انسان کا اپنے غلام پر اور اپنے خادم پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ میں شامل ہے۔ اور ہم نے اس موقع پر یہ تذکرہ کیا تھا کہ چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، لہذا انسان اگر اپنے اہل و عیال پر اور اسی طرح اپنے خادم پر یا غلام پر جو روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا ہے تو یہ چیز تو قانونی لحاظ سے اور یہ کہ اخلاقی لحاظ سے یہ اس کی ذمہ داری ہے، گویا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ اگر وہ یہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے وقت نیت یہ کر لے کہ چونکہ دینی طور پر بھی اور شرعی لحاظ سے بھی مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر میں اپنے اہل و عیال پر اور اپنے خادم یا غلام پر یہ روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اگر نیت یوں کر لی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی عمل، یہ صرف عمل یا صرف عادت اب یہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ عمل اب عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ گویا عادت کو عبادت میں تبدیل کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اضافی مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف نیت اور ارادے کا معاملہ ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی سہولت ہے دین اسلام کی طرف سے ہمارے لیے۔ اور اس عنوان کے تحت ناظرین کرام پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ جس کا نمبر ہے 195، اور اس کے بعد حدیث نمبر 196 ہم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقة ما بقى غنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحالی چھوڑ جائے۔ اور اس کے بعد آگے بھی یہ حدیث ابھی باقی ہے، جاری ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے خیر الصدقة ما بقى غنا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحالی چھوڑ جائے، تو اس سے اہل علم نے ایک مطلب تو یہ مراد لیا ہے کہ وہ انسان کے جسے صدقہ دیا جا رہا ہے وہ کوئی مسکین ہے، فقیر قسم کا انسان ہے، لیکن صدقہ مل جانے کے بعد اب اس کے حالات بدل گئے، اور یہ کہ وہاں فقر و فاقے کی بجائے اب خوشحالی آ چکی ہے۔ مقصد یہ کہ اگر انسان صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا وہ ارادہ کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنا یہ مال بہت سے مختلف فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے اور یوں یہ مال
مختلف افراد میں تقسیم ہو کر رہ جائے، اور ہر ایک کے حصے میں اتنی تھوڑی سی مقدار آئی ہے کہ یہ معمولی سی مقدار، اس سے اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے، کسی کام آنے والی نہیں ہے یہ تھوڑی سی رقم۔ لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان معاشرے میں تلاش کرے، اور یہ کہ کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسا خاندان جو کہ واقعی بہت زیادہ مجبور ہو، ضرورت مند ہو، تو اپنا یہ تمام مال بطور صدقہ یا بطور زکوٰۃ اسے دیا جائے، تاکہ یہ مال تقسیم ہو جانے کی بجائے اسی کے پاس رہے، اور یہ کہ یہ مال اس کے کسی کام آ سکے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے، جبکہ دیگر اہل علم نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحالی چھوڑ جائے، یعنی صدقہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ انسان خوشحال ہی رہے، مالدار ہی رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ سبھی کچھ اٹھا کر کسی کو دے دیا اور اس کے بعد یہ کہ خود فقیر ہو گیا، دوسروں کا محتاج ہو کر بیٹھ جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام، یہ جو دوسرا قول ہے یہی زیادہ بہتر ہے اور یہی زیادہ راجح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جس طرح ارشاد ہے، فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ خرچ کیا کرتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیا کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح ارشاد ہوا قرآن کریم میں، فرمائے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یعنی تم روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ایسا نہ کرو کہ اپنا ہاتھ بالکل ہی اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ لو، یعنی انسان اپنا ہاتھ پھیلاتا ہی نہ ہو، اور یہ کہ کسی کو اپنے اس ہاتھ سے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، کچھ خرچ ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی تم ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ مکمل کھول دو، یعنی سبھی کچھ لٹا دو۔ تو ایسا بھی نہ کرو۔ اگر تم نے سبھی کچھ لٹا دیا اور ضرورت سے زیادہ تم خرچ کرنے لگے، اگرچہ وہ صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں ہی کیوں نہ ہو، ضرورت سے زیادہ اگر تم خرچ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم بس بیٹھے ہی رہ جاؤ گے، خود اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، اور حسرت کی کیفیت میں تم بیٹھے رہ جاؤ گے کہ سبھی کچھ تو لٹا دیا اور باقی کیا بچا ہے اب تمہارے پاس؟ بس حسرت بچی ہے اور ملامت بچی ہے، باقی سب کچھ لٹ چکا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے دریافت کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یعنی کیا خرچ کریں، اچھا مال یا معمولی مال، یا کم خرچ کریں یا بہت زیادہ خرچ کریں، اس بارے میں کیا تعلیم ہے اور کیا دینی رہنمائی ہے۔ تو ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قُلِ الْعَفْوَ، آپ انہیں جواب میں یوں کہہ دیجئے کہ العفو،
یعنی وہ مال جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے، بنیادی ضروریات سے جو مال زیادہ ہے تمہارے پاس، وہی مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی پہلے خود اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خادموں اور غلاموں کا خیال رکھو، اور اس کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دیا کرو۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالہ یتکففون الناس، یعنی اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ تو یہ بات بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں فقیر اور محتاج اور مفلس چھوڑ کر چلتے بنو اس دنیا سے، اور یہ کہ تمہارے انتقال کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو الغرض ناظرین کرام، یہ تمام تر آیات اور یہ احادیث، ان سے یہی بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو ہم اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ خیر الصدقۃ ما بقى غنا، یعنی بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحالی چھوڑ جائے، تو اس سے یہی معنی مراد ہے کہ جو صدقہ دینے والا انسان ہے وہ صدقہ دینے کے بعد بھی خوشحال ہی رہے اور فقیر اور محتاج نہ ہو جائے۔ اور مزید یہ کہ اسی چیز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اسی حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی لینے والے ہاتھ سے۔ یعنی انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو دیا کرے، نہ یہ کہ لوگوں سے کچھ لیا کرے یا مانگا کرے۔ تو الغرض صدقہ بھی یوں اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہو کہ صدقہ دینے کے بعد بھی انسان کی یہی کیفیت برقرار رہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ اب بھی ہمیشہ دوسروں کو دینے والا ہی بنا رہے، نہ یہ کہ اب وہ خوشحالی کی بجائے اب وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جب تم دینا چاہو تو ابتدا کرو ان لوگوں سے کہ جن کا خرچہ خود تمہارے ذمے ہے، کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے بیوی بچے، تمہارے خادم اور تمہارے غلام وغیرہ، تو پہلے ان کا خیال کرو اور ان کی ضروریات کی تکمیل کی طرف تم توجہ دو۔ اس کے بعد بھی اگر بچا ہے اب تم دوسروں کی جانب متوجہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی تم کسی غیر کو، کسی اجنبی کو بہت کچھ تم اگر دو گے اور تمہارے اپنے اہل و عیال وہ فقر و فاقے کا شکار ہو کر رہ جائیں، تو یہ کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ ناظرین کرام، اسی حدیث کے بعد آگے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں، یعنی آگے جو بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے اسی کی مزید گویا کہ تشریح کے طور پر یہ تذکرہ ہے کہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ، تقول امرأتک انفق علی او طلقنی، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں یوں کہنے لگے کہ مجھ پر کچھ خرچ کرو ورنہ یہ ہے کہ مجھے تم طلاق دے دو۔
وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ أَنفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي، اور تمہارا غلام یوں تقاضا کرنے لگے کہ مجھ پر کچھ خرچ کرو، میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو، ورنہ یہ ہے کہ مجھے فروخت کر دو کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ کہ وہاں مجھے کچھ کھانا تو نصیب ہو سکے۔ وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنَا، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے یوں کہنے لگیں کہ تم ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو۔ یعنی ناظرین کرام، انسان جب صدقہ و خیرات دے تو پہلی بات تو یہ کہ ابتدا کرے ان لوگوں سے کہ جن کا خرچہ خود اس کے ذمے ہے، یعنی صدقہ و خیرات کے معاملے میں بھی پہلے جن کا خرچہ اس کے ذمے ضروری ہے اور واجب ہے، پہلے اس چیز کی فکر کی جائے، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ بچا ہے تو اب دوسروں کی طرف توجہ دی جائے، اور دوسروں کو صدقہ و خیرات دیتے وقت بھی اعتدال سے کام لیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو بہت کچھ دے دیا اور اب نوبت یہاں تک جا پہنچی ہو کہ بیوی یوں کہنے لگے کہ طلاق دو مجھے، یا میرے لیے خرچے کا انتظام کرو، نان نفقے کا بندوبست کرو، ورنہ پھر بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دو، اور غلام یوں کہنے لگے کہ کچھ دو مجھے، ورنہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ مجھے بیچ دو، اور اولاد یوں کہنے لگے بے بسی کی کیفیت میں اپنے باپ کو، بچے یوں کہیں کہ ہمیں آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں، تو ایسی نوبت آئے تو یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دے دیا اور اپنے بچے یوں کہنے لگے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 197، فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقہ فقال رجل عندي دینار قال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على زوجتك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك ثم أنت أبصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسی صورتحال پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یوں حکم دیا اور ترغیب دی کہ صدقہ و خیرات کا جو معاملہ ہے اس بارے میں فکر اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ جو کوئی سربراہ ہے، خواہ وہ پورے ملک کا سربراہ ہو، فرما روا ہو، یا کسی ادارے کا وہ کوئی ذمہ دار ہے، کوئی بڑا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی رعیت کو یا وہ لوگ جو اس کے ماتحت ہیں انہیں اچھے کاموں کی تاکید اور تلقین کرتا رہا کرے، اور اس طرف انہیں توجہ دلایا کرے وقتاً فوقتاً، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں صدقہ کے بارے میں تاکید فرمائی اور ترغیب دلائی۔ اس موقع اس حوالے سے ناظرین کرام مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔